بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب ایک واقعہ سنا رہے ہیں، اس واقعے سے متعلق یہ سوال تھا۔ میں نے سرسری طور پر یہ عرض کر دیا تھا کہ یہ واقعہ حیات الصحابہ کے اندر موجود ہے، لیکن جب دوبارہ سے اس پہ غور کیا تو میں حیران رہ گیا اور مجھے بہت زیادہ تعجب ہوا کہ جو واقعہ کتابوں کے اندر نقل ہوا ہے وہ کسی اور طریقے سے ہے، اور جناب نے مولانا صاحب نے اس کو نہایت ہی گھٹیا اور بیہودہ طریقے سے بیان کر دیا ہے۔ پہلے واقعے کو سن لیں، اس کے بعد پھر میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں۔ آپس میں صحابہ کرام میں ایسے ایسے مذاق ہوتے تھے، اللہ اکبر۔ ایک صحابی تھے حضرت نعیمان ایک صحابی تھے، مذاقی آدمی تھے، بہت مذاقی، اور ایسا مذاق کرتے تھے کہ اگر آج کوئی مسلمان کسی مسلمان ایسا مذاق کر لے تو آپس میں قتل ہو جانے، آپس میں قتل ہو جانے، کیونکہ محبتیں نہیں ہیں اور ایک دوسرے کا مقام پہچانتے نہیں ہیں۔ وہ مذاقی آدمی تھے، ایسے مذاق کرتے تھے کہ ایک بڑے میاں نابینا کہنے لگے نعیمان سے کہ مجھے پیشاب کا تقاضا ہے، مجھے کوئی جگہ بتاؤ پردے کی جہاں میں بیٹھ کر پیشاب کر لوں، جہاں میں پیشاب کر لوں۔ حضرت نعیمان کو مذاق سوجی، نعیمان کو مذاق سوجی۔ بازار، ایک طرف بازار تھا، بازار کے سامنے اونچا ٹیلا تھا، ٹیلے پر لے گئے اور بازار کے رخ پر بٹھایا بڑے میاں کو اور کہا بڑے میاں پیشاب کر لو۔ حیران تھا نابینا، سے کیا معلوم؟ انہوں نے وہاں بیٹھ کے پیشاب کیا، سارا بازار سامنے لوگ دیکھ رہے، سب چیخے کیا کر رہے؟ رے بڑے میاں یہ کیا بات ہے کہ تم دو بازار کے رخ پر بیٹھ کے پیشاب کر رہے تھے اور سارا بازار کے لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کس قدر بھونڈے اور غلط طریقے سے واقعے کو بیان کر دیا گیا ہے۔ حیات الصحابہ کے اندر یہ جو واقعہ نقل ہوا ہے وہ اس طرح سے نقل ہوا ہے۔ حیات الصحابہ کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 644 ہے۔ وہاں یہ واقعہ اس طرح سے نقل ہوا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت مخرمہ بن نوفل، نابینا آدمی تھے، 115 سال ان کی عمر ہو چکی تھی۔ ایک دن وہ مسجد میں پیشاب کرنے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے شور مچا دیا۔ حضرت نعیمان ان کے پاس آئے اور انہیں مسجد کے کونے میں لے گئے اور ان سے کہا کہ یہاں بیٹھ کر پیشاب کر لو، اور انہیں وہاں بٹھا کر خود وہاں سے چلے گئے تو لوگوں نے شور مچا دیا۔ پیشاب کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہارا بھلا ہو، مجھے یہاں کون لے کر آیا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ نعیمان لے کے آئے تھے۔ یہ آخر تک قصہ ہے، یعنی صرف اس واقعے کے اندر اتنی بات ہے کہ وہ جو نابینا صحابی تھے مسجد کے کونے کے اندر پیشاب کر رہے تھے، تو جو حضرت نعیمان تھے انہوں نے اس کونے کے بجائے دوسرے کونے میں ان کو لے جا کر بیٹھا دیا۔ اس قصے کے اندر یہ ساری باتیں نہیں ہیں کہ ایک طرف بازار تھا، بازار کے سامنے اونچا ٹیلا تھا، ٹیلے پر لے کر چلے گئے حضرت نعیمان اور بازار کے رخ پر بٹھایا بڑے میاں کو اور کہا کہ بڑے میاں یہاں پیشاب کر لو۔ انہوں نے وہاں بیٹھ کر پیشاب کیا، سارا کا سارا بازار، وہاں جو سامنے لوگ تھے وہ سب کے سب دیکھ رہے تھے۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ تم کو بازار کے رخ پر بٹھا کر پیشاب، تم تو اس طرح سے پیشاب کر رہے تھے اور سارے بازار کے لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے۔ تو یہ جو سارے کہانی بیان کر دی گئی ہے یہ اس واقعے کے اندر سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ چاہے آپ حیات الصحابہ کا عربی نسخہ دیکھ لیجئے، عربی عبارتیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ ہے کہ آپ جو اردو میں نقل ہوا ہے اس کو دیکھ لیجئے، اس کے اندر یہ ساری باتیں ہی نہیں ہیں۔ اور پھر حیات الصحابہ کے اندر جو عربی متن ہے جو کتابوں سے نقل ہوا ہے، تو جن کتابوں کے یہاں حوالے دیے گئے ہیں، جیسے علی صحابہ کا ایک حوالہ دیا گیا ہے، علی صحابہ فی تمیز صحابہ، اور ایسے ہی دوسرا حوالہ الاستیعاب کا دیا ہوا ہے، تو احتیاطاً ہم نے وہاں بھی جا کر دیکھ لیا کہ ہو سکتا ہے کہ جہاں سے یہ واقعہ نقل ہوا ہے وہاں کوئی اس طرح کی عبارت ہو، تو دور دور تک کہیں کوئی اس طرح کی عبارت ہی موجود نہیں ہے۔ تو ایک واقعے کے اندر نمک مرچ لگا کر اس کو کس قدر بھونڈے اور غلط طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے۔ لوگوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے، یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ان کی زندگی صحابہ اکرام کی زندگی کی طرح ہونی چاہیے، ہمارا معاشرہ صحابہ اکرام کے معاشرے کی طرح ہونا چاہیے، اور دوسری طرف اس طرح کے واقعات بھی سنائے جا رہے ہیں کہ ایک صحابی ہیں، حضرت نعیمان کوئی چھوٹے موٹے صحابی نہیں ہیں،
بلکہ یہ بدری صحابی ہیں تو ایک صحابی ہیں اور وہ نابینا اندھے صحابی کو ٹیلے کے اوپر لے جاتے ہیں اور بازار کی طرف ان کا رخ کرا کے وہاں پیشاب کرا دیتے ہیں، سارے لوگ ان کو سامنے سے دیکھ رہے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہیں، تو کس قدر غلط اور بھونڈے طریقے سے بات کو بیان کر دیا گیا ہے. مودودیوں کو تو رات دن کوسا جاتا ہے، ان کو بھلا کہا جاتا ہے، شیعوں کے بارے میں کہا جاتا ہے. کیوں کہی جاتی ہیں ان کے حوالے سے یہ باتیں؟ اس لیے کہی جاتی ہیں نا کہ مودودی صاحب کی جو ہے ان کا جو قلم تھا وہ صحیح رخ پر نہیں تھا، وہ غلطی کیا کرتے تھے، واقع کچھ اور ہوا کرتا تھا وہ کچھ اور بیان کر دیا کرتے تھے. جو انبیاء کرام ہیں ان کے حوالے سے بات کچھ اور ہوا کرتی تھی، نقل کچھ اور کر دیا کرتے تھے. تو بالکل آج جناب بھی یہی کر رہے ہیں، واقعہ کچھ اور نقل ہوا ہے، کتابوں کے اندر کوئی اور دوسری بات نقل ہوئی ہے، اور یہ اپنی طرف سے کہانی گھڑ کر جو ہے